السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 40 سے ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. انہوں نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حق میں ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر جب فرشتے نے آ کر خوشخبری دی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو کس طرح بچہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے. آیہ نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. عرض کی اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے نہ بات کرے مگر اشارے سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور اپنے رب کا بکثرت ذکر کرو اور اس کی پاکیزگی صبح کو اور شام کے وقت بیان کرو. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری ملی تو آپ کو غیر معمولی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا ہے. اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا کرنے کی خوشخبری عطا کی ہے. تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مولا تعالیٰ، میری خواہش یہ ہے کہ جب میری بیوی حاملہ ہو تو مجھے پتہ چل جائے، اس کی کوئی نشانی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات کرو گے، یعنی کوئی اور گفتگو کر سکو گے ہی نہیں، صرف اشارہ کر سکو گے. ایسا ہی ہوا جب آپ کی بیوی حاملہ ہوئی تو آپ کی زبان گفتگو سے بند ہو گئی، 3 دن تک بند رہی. لیکن رب کی قدرت دیکھیں کہ لوگوں سے بات تو نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ کا ذکر وہ کر سکتے تھے، اس بات پر وہ قادر تھے. صبح و شام وہ تسبیح بیان کرتے لیکن لوگوں سے صرف اشارے سے بات کرتے. اور اللہ نے صبح شام انہیں ذکر کرنے کا حکم دیا. اس کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیک فرزند عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اس کے شکریہ میں آپ جو ہے اللہ کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ. تسبیح و تحلیل، ذکر و فکر ہمیشہ کر سکتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں خصوصاً صبح شام کا حکم اس لیے فرمایا کہ اس وقت دن و رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور آدمی کی صبح کی ابتدا اور انتہا شام کی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہونی چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس کا ذکر فرمایا. الغرض حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ دین کا حکم فرمایا. روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کی تبلیغ کا حکم فرمایا. قریب تھا کہ یحییٰ علیہ السلام اس میں کچھ تاخیر کرتے تو ایک دن عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ آپ کو 5 چیزوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو اس کا حکم دینے کا حکم ہے تو آپ تبلیغ کریں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائی، مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے مجھ سے پہلے ان کلمات کی تبلیغ کر دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر عذاب ہو جائے. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع فرمایا اور آپ نے تبلیغ شروع فرمائی اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم فرمایا اور
یہ حکم تم تک پہنچانے کا حکم ہے۔ 5 چیزوں کی تعلیم میں یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کی مثال بھی آپ نے بیان فرمائی کہ کوئی شخص اپنے خالص مال سے سونے یا چاندی کے بدلے ایک غلام خریدے اور وہ غلام اپنے مالک کے سوا کسی اور کی خدمت کرے اور مالک کی آمدنی کسی اور شخص تک پہنچائے، تو تم میں سے کون شخص اسے پسند کرے گا کہ ایسا غلام اس کے پاس ہو؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم کو رزق دیا، تو تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم فرماتا ہے، کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ اس لیے تم جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر توجہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کی بھی آپ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک آدمی کے پاس لوگوں کی ایک جماعت میں مشک کی تھیلی ہو جس سے سب لوگوں کو مشک کی خوشبو آ رہی ہو، اور بے شک روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ نے تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کو اس کے دشمنوں نے قید کر لیا اور اس کی گردن کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ پھر وہ اس کی گردن اڑانے کے لیے آئے تو اس نے کہا، تمہاری کیا رائے ہے کہ میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ دے دوں؟ پھر وہ اپنا تھوڑا یا زیادہ مال انہیں دے کر اپنی جان کو چھڑا لیتا ہے، اور میں تم کو اللہ کا بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اس کا دشمن دوڑ رہا ہو تو وہ ایک مضبوط قلعے میں آ کر قلعہ بند ہو جائے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ایک مضبوط قلعے میں شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے تم تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ تبلیغ کا حکم فرمایا تھا تو آپ نے لوگوں تک یہ بات پہنچا دی، تبلیغ فرمائی۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں دمشق کا ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے کسی محرم سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس نے فتویٰ لیا تو آپ نے منع فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اب اس عورت کے دل میں یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس وجہ سے دشمنی پیدا ہو گئی اور بغض پیدا ہو گیا، تو اس عورت نے چاہا کہ یحییٰ علیہ السلام کو کسی طریقے سے قتل کر دیں اور میری شادی بادشاہ سے ہو جائے۔ اب وہ بادشاہ کے قریب ہوئی۔ ایک دن بادشاہ نے اس سے کہا کہ کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا، ہاں ایک کام ہے کہ یحییٰ کو قتل کر دو۔ تو بادشاہ نے اس کی بات سن کر یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور ان کے سر کو لا کے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ جو ہی عورت نے اس سر کو دیکھا، تھوڑی دیر بعد اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اس پر عذاب نازل ہو گیا اور وہ عورت وہیں مر گئی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ بادشاہ کی عورت جو ہے خود یحییٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ یحییٰ علیہ السلام اس سے شادی کر لے۔ تو ایک دن یحییٰ علیہ السلام کو اپنے برے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بلایا تو یحییٰ علیہ السلام نے انکار کیا۔ تو اس نے انکار کرنے کی وجہ سے بادشاہ سے کہہ کر ان کو شہید کروا دیا۔ آیہ نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ اب یہاں سے حضرت مریم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کی، کہ اللہ نے انہیں چن لیا، یعنی مریم کو تمام جہانوں کی عورت پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور کس پر نہیں، کس پر ہے، لاسٹ ویک آپ نے سماعت کر لی۔ تو ان میں ان کی فضیلت یہ ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام فرمایا اور پھر اپنی نبوت کا بھی اعلان فرمایا،
اور اپنی ماں کی برات اور پاک دامنی کو بھی انہوں نے بیان کر دیا۔ اور قرآن میں یہ بھی فرمایا وطہرہ کی، یعنی حضرت مریم کو تمام بری عادتوں سے، برے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا۔ اور یہودیوں نے چونکہ حضرت مریم پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تہمت اور بہتان سے حضرت مریم کو پاک اور بری کر دیا۔ آیہ نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا مریم قنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم پر اپنے مخصوص جو انعامات فرمائے اس کا ذکر فرمایا تھا۔ اس آیت میں ان انعامات پر شکر ادا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کا حکم فرمایا۔ جب یہ آیت کریمہ فرشتوں نے حضرت مریم کو سنایا تو آپ عبادت میں لگ گئی، حتیٰ کہ اتنا طویل قیام آپ نے کیا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گئے، سوج گئے اور پاؤں جو ہے پھٹ کر اس سے خون جاری ہو گیا۔ سجدہ کرنے کے بعد سامعین اکرام بہت سارے فائدے ہیں۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ سجدہ کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثعبان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی عمل بتائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے سوال کیا، پھر آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے لیے بکثرت سجدہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور سجدہ وہ عمل ہے کہ جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور یہ جو ہے محبوب عمل ہے۔ اگر کسی بندے کو ٹینشن ہو یا ٹینشن میں رہتا ہو یا ڈپریشن کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ تنہائی میں وہ کثرت کے ساتھ سجدہ کرے اور اللہ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کی برکت سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا، ٹینشن کو دور فرما دے گا، انشاءاللہ ڈپریشن کو دور فرما دے گا۔ آیہ نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں کو قرعہ ڈالتے تھے، اور مریم کس کی پرورش میں رہی اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ حضرت مریم والا واقعہ، یہ ساری باتیں پچھلے زمانے کی ہیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، تو یہ ساری باتیں آپ کو کیسے پتہ چلی؟ تو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبروں کو آپ تک پہنچائی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور تمام انبیاء اکرام کے تعلق سے بھی جو بھی باتیں قرآن و حدیث میں ہیں سب کے سب غیب کی خبریں ہی ہیں۔ اور اس میں قرآن اندازی کی جو بات ہوئی، اس میں لاسٹ ویک آپ نے اس کے تعلق سے سماعت فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب ڈالا تو ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا، ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے لاسٹ ویک بتایا کہ وہ جو ہے نیزے کی طرح وہ قلم کھڑا ہو گیا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو عام معاملات ہوں تو اس کا فیصلہ قرآن اندازی کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتا دی، حضرت مریم کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے، حضرت یحییٰ کے تعلق سے، پھر جو اس زمانے میں جو قرآن اندازی ہوئی تھی سب کچھ آپ نے بتا دیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے غیب کی خبروں میں سے تھی۔ ترمذی میں کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنے دست قدرت رکھا، میں نے اپنے سینے میں ایک ٹھنڈک محسوس کی، پھر ہر چیز مجھ پر ظاہر ہو گئی اور میں نے اس کو جان لیا۔
آیا نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہے اور اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم کے تعلق سے بیان ہوا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے جو آپ کے رشتہ دار تھے، کہ آپ کے تعلق سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے رسول مکرم اس وقت کو یاد کیجیے جب جبریل نے مریم سے کہا کہ اللہ آپ کو عیسیٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے صرف کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت مبارکہ میں کلمۃ اللہ فرمایا، یعنی آپ کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، ماں اور باپ کے نطفے سے نہیں ہوئی، اس کے بغیر ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اسے فرمایا ہو جا، یعنی کن، تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ فرمایا اور ان کا نام جو ہے عیسیٰ رکھا اور ان کے لقب کو مسیح فرمایا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جس کسی کو بھی چھو دیتے، مس کرتے تو وہ شفا پا جاتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عزت اور وجاہت والے ہیں اور رب کریم کے مقرب بندے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت مریم کی طرف کی، ان کی ماں کی طرف کی، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے، کیونکہ اگر آپ کا کوئی باپ ہوتا تو یہاں جو ہے نسبت باپ کی طرف ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرف کی تو صرف ماں سے آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندے کو باپ کی نسبت سے پکارا جاتا ہے، لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی نسبت سے اس لیے پکارا کہ وہ بغیر باپ کے ہیں، صرف ماں سے پیدا ہوئے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور آگے بھی ان کے تعلق سے تذکرہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت فی الدین کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔